ہم جانتے ہیں کہ عبدالمطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ الولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم ہنس پڑے۔ الولید نے کہا، لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی نے محمد کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 عیسوی کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ الولید تھا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام بھول ہی گئے ہوں۔ تاریخ نے بھی اس پستہ قد، بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگیں، شاید شرمسار بھی۔ قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ یہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا، وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے۔ بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا گیا تھا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے رسول خدا کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو 2 مرتبہ ٹال دیا تھا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ عمارہ خالد کا بھائی تھا۔ وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا، وہ ذہین تھا اور اس میں بانک پن تھا۔ خالد کے باپ الولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے عمارہ کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا، اور جب اس کا بھائی عمارہ ان دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا۔ ابو طالب، سرداروں نے عمارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا تھا، اسے تم جانتے ہو؟ یہ عمارہ بن الولید ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو ہاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقل مند جوان پیدا نہیں کیا۔
یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں. اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو یہ تمام عمر فرما بردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بنا لو گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا. مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا. کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ طالب نے پوچھا. اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو، قریش کے ایک سردار نے کہا. تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے. اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے. کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قتل، قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا. ہم محمد کو قتل کریں گے. یہ بے انصافی نہیں ہوگی کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی. ابو طالب نے کہا. تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا. تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں. خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان؟ خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا. اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا کچھ نہیں. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں. رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا. نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا. وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا. خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دکھ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کے باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں. کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست ویسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا. لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا. نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں. اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی. وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا. مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا بنایا جائے. مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے. وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں. انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا. ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری. چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی. رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا. کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا. کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے. اس جوان لڑکی نے جواب دیا. میں سبت بنت ارمن ہوں. او ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا. کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے. سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا. تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا. سب کہتے ہیں.
سبت نے کہا پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تمہارے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرأت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقابلے پر اترا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ببتھی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا؟ ابن نصیر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا۔ بھاری برکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا، ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا اور اچھال اچھال کر نعرے لگاتے رہے۔ چچا رکانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پٹکنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا تھا اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔
اس کا اسے بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا۔ اسے اس روز جب وہ اس نخلستان میں لیٹا ہوا تھا اسے خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح سے شکست دے دی تھی۔ اس نے شکست کھا کے آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا۔